talk about their problems, communicate, and therapist ہی بولے گا نماز پڑھو. Obviously نماز پڑھنی چاہیے, but what can I do when I'm in that moment? connected to that. میں اس کو بولتا ہوں نماز بالکل ہمیں سکون دیتی ہے, بے شک بالکل ایسی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بٹ ہر چیز کا سولوشن بھی ہم اس پہ وہ نہیں کر سکتے. تو اللہ کسی کو صحت دے کے آزماتا ہے, کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے. خدا کی قسم جب میں کسی بیمار کو دیکھتا ہوں نا تو میں ڈرتا اپنے آپ سے ہوں کہ اللہ نے ہمیں صحت دے دی, اس کی آزمائش کم ہے, اس سے ایک سوال ہوگا کہ تو نے اس بیماری میں ناشکری تو نہیں کی, حرام کی طرف تو نہیں گیا. ہم سے 20 سوال ہوں گے, کیونکہ بیمار آدمی برائیوں سے بچتا ہے, صحت مند کے لیے برائیوں سے بچنا بہت مشکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہما منہما الجنہ. بخاری مسلم کی حدیث, نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کی میں نے دونوں آنکھوں کی بینائی لے لی, اس نے صبر کیا, کوئی ناشکری نہیں کی, تو میں اس کو اس کے بدلے میں جنت دوں گا. کیونکہ نابینا آدمی کے پاس ایک ہی ہے, وہ نہ فحش فلمیں دیکھ سکتا ہے, نہ وہ زنا کی طرف جائے گا, بد نظری ہوتی ہے پھر آگے زنا ہوتا ہے نا, نہ وہ نامحرم عورتوں کو دیکھے گا. 20 قسم کے گناہوں سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے. تو آخرت پر اگر یقین ہو نا تو آپ کو نابینا پہ ترس نہیں آئے گا, آپ کو آنکھوں والوں پہ ترس آئے گا کہ بھائی اس کا تو حساب, کیونکہ اس سے نماز روزے کا سوال ہوگا, وہ آسان ہے. آج جن بے حیائی کے کاموں میں, فحش فلموں میں, اور پتہ نہیں بد نظری اور کس قدر برائیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں, یہ ساری آنکھ کی نعمت کی ناقدری ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کا نا سوچنے کا اسٹائل چینج ہو جائے گا اگر آپ آخرت پہ یقین رکھتے ہو. سوچنے کے معیارات ہی بدل جائیں گے. میں نے جس کینسر کے پیشنٹ کو آج دیکھا نا, تو اس لحاظ سے تو ترس آتا ہے انسان پہ کہ بھائی وہ بیچارہ تکلیف میں ہے اور زندگی سے لڑ رہا ہے. حقیقت بتاؤں, میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ہم سے زیادہ خوش قسمت ہے. ہمیں اللہ نے صحت دی, آنکھیں دی ہیں, کان دی ہیں, بولنے کے لیے زبان دی ہے, سارے جسم کے جو بھی ہمارے آرگن ہوتے ہیں صحیح چل رہے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اربوں خربوں روپے دے کے بھی یہ نعمت خریدی جائے نا تو کم ہے. یہ آپ سے کوئی بتاؤ ایک آنکھ کا 1 کروڑ روپے لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری آنکھ کی بینائی رہے گی, ورنہ نہیں. سارا دن آپ بھیک مانگتے رہو گے 1 کروڑ اکٹھے کرنے میں. پلاٹ بیچو گے, مکان بیچو گے, جائیدادیں بیچو گے, یار بینائی سے زیادہ اہم نہیں ہے. آپ کی زبان میں ذائقے کی صلاحیت ختم ہو جائے, کھانے پینے کی لذتیں آپ کے لیے بولو ختم. کوئی کہے کہ 1 ارب روپے دو گے, 1 کروڑ روپے دو گے, تو یہ زبان میں جو آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا کھانے پینے کی, نلی نہاری اور جاوید نہاری اور برگر کھا رہے اور وہ 20 قسم کے ٹیسٹ زبان بتاتی ہے, 1 کروڑ روپے دے گا تو یہ ٹیسٹ واپس آئے گا. آپ بھکاری بن جاؤ گے لوگوں کے سامنے. یار خدا کے لیے یہ کام کر لو. اللہ نے ہمیں کروڑوں روپے کی نعمتیں فری پھوکٹ میں بولو نا دی ہوئی ہیں. سونگنے کی, سننے کی, یہ جو ہم پلک جھپک کے اوپر اٹھاتے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے. آپ کے یہ مسل ڈیمیج ہو جاتے ہیں, آپ پلک جھپکتے ہیں اوپر اٹھا نہیں سکتے, اوپر اٹھانے کے لیے ایسے انگلی سے اٹھانی پڑتی ہے, اور پھر باندھ لیتے ہیں تو پھر کھلی رہتی ہے, آنکھوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. ایک بحری جہاز کا کوئی تاجر تھا, بہت بڑی اس کی تجارت تھی. اس سے کسی نے پوچھا, اس کو ہی بیماری تھی بیچارے کو, اور ظاہر ہے جن کے بحری جہاز چلتے ہیں تجارت ہوتی ہے تو ارب پتی لوگ ہوتے ہیں. اس سے کسی نے پوچھا یار تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میری ساری تجارت کوئی لے لے اور مجھے صرف یہ بیماری میری ٹھیک ہو جائے. پرانی بات ہے, 25-30 سال پہلے واقعہ میں نے سنا تھا کہ میں پلکیں جھکایا کروں اور خود ہی اٹھا لیا کروں. کتنی ٹینشن ہے آپ سوچو نا. تو صحت مند لوگوں کی آزمائش کم ہے یا زیادہ ہے؟ وہ گناہ میں زیادہ پڑتے ہیں, ان سے حساب و کتاب زیادہ ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا دولت نعمت ہے, دولت نعمت ہے, واقعی نعمت ہے, شکر گزاروں کے لیے نعمت ہے. آج کل جو دولت آنے کے بعد کھوپڑیاں گھوم رہی ہیں نا, اور غریبوں کو انسان برا سمجھ رہا ہے, توہین آمیز لب و لہجے اختیار کر رہا ہے, تو یہ سمجھ لو کہ یہ دولت تباہی بن کے آئی ہے, تباہی بن کے آئی ہے دولت.